افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہماری ماں کا دل جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، آنسو اس کی نہیں رک رہی اب تک۔ ماں تو ماں ہوتی ہے سب کی، لیکن میری بہن جو ہے وہ بھی آج تک رو رہی ہے، میرے بھائی جو ہے وہ بھی آج تک بہت خفا ہے، وہ ناراض، تو اس کو تو تقریباً شادی کے 20 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور سیلاب سارا فرنیچر سب کچھ تباہ کر دیا۔ فیملی والوں کو باہر نکال رہے تھے روڈ کے سائڈ پہ، واپس جب آئے تو مطلب سینے تک ہم ڈوب چکے تھے پانی میں اپنے گھر میں۔ کچھ چیزیں بچ گئی ہے لیکن وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور سارا کچھ بہہ گیا، سیلاب لے گیا اتنے سالوں کی محنت اور اتنے سالوں کی مشقت۔ میں چھت سے دیکھ رہا تھا ایک ایک سامان کو، کمروں سے نکل رہا تھا، کچھ باہر بہ گیا، کچھ ادھر ہی ٹوٹ گیا۔ ہم وہاں سے نکل کر چھت پر چلے گئے، ہم نے دروازہ ایسے ہی چھوڑ دیا کہ پہلے جان بچ جائے تو پھر سب کچھ دیکھا جائے گا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید فضل۔ ناظرین، سوات میں سیلاب آیا اور گزر گیا، لیکن اپنے پیچھے کئی تباہی کے داستانیں چھوڑ کر گیا۔ سوات کے مختلف علاقوں میں تباہی کی کئی داستانیں زبان زدی عام ہے۔ آج بھی ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی دردناک کہانی آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس وقت میں سوات کے مرکزی شہر منگورا میں موجود ہوں اور اسی وقت میں گھر میں موجود ہوں، اور یہاں پر بھی تباہی کی ایک داستان ہے۔ اور یہاں پر ایک نوجوان سلمان خان کی شادی کچھ ہی دنوں پہلے ہوئی تھی، اور سلمان خان جو ہے اپنی شادیوں کے خوشیوں میں مصروف تھا اور شادی کی خوشیوں میں نہال تھا، لیکن اچانک سیلاب نے ان کی خوشیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی خوشیوں پر پانی پھیر گیا۔ اسی کے ساتھ سلمان کی بہن کی بھی شادی ہونے والی تھی اور 15 دن بعد ان کی بھی شادی ہونے والی تھی، اور سیلاب نے سلمان اور ان کی بہن کی دونوں کی جو جہیز کا سامان تھا وہ اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، اور اسی کے ساتھ ان کی جو سونا تھی وہ بھی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ اس وقت میرے ساتھ سلمان موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے۔ اچھا سلمان، آپ یہ بتائیں کہ سیلاب جب آیا تو کیسے پتہ چلا آپ کو، اور کیا جو آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ کا سامان تھا، سب کچھ جو ہے وہ اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، تو کتنے افسردگی ہے آپ کو اس پر؟ 15 دن پہلے میری شادی ہوئی تھی سیلاب کی، اور جیسے مطلب ہم چائے پی رہے تھے کہ اچانک سے سیلاب آ گیا، ٹھیک ہے، اور تقریباً 3-4 منٹ میں سیلاب آ گیا، اور ہم اپنے گھر والوں کو، فیملی والوں کو باہر نکال رہے تھے روڈ کے سائڈ پہ۔ واپس جب آئے تو مطلب سینے تک ہم ڈوب چکے تھے پانی میں اپنے گھر میں۔ میں اور میرا جو بڑا بھائی ہے وہ دروازے کو بند کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک سیلاب اور مطلب شدید زور کرنے لگا، تو ہم وہاں سے نکل کر چھت پر چلے گئے۔ ہم نے دروازہ ایسے ہی چھوڑ دیا کہ پہلے جان بچ جائے تو پھر سب کچھ دیکھا جائے گا۔ تو میں اور میرا بھائی چھت پہ کھڑے تھے اور اپنے ایک ایک سامان کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے گھر کا ایک ایک سامان دروازے سے نکل رہا تھا، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے اور افسوس کا مقام تھا کہ ہم ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، ہمارے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب سیلاب تھم گیا، ہم اپنے گھر واپس آ گئے، ایک ایک سامان کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ میری بیوی کا جو مہر تھا 3 تولہ، وہ بھی مطلب نہیں تھا، اور اس کے علاوہ میرے ایک انکل کے پیسے تھے 7,80,000 روپے، وہ بھی نہیں تھے۔ ان کے علاوہ کاروبار کے بھی پیسے تھے ہمارے، تو وہ بھی نہیں رہے۔ ان کے علاوہ میرا بھائی، میرے والد کا جو فرنیچر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سب کچھ مطلب بہ گیا۔ 8 فٹ پانی تھا ہمارے گھر میں، تو آپ خود ہی سوچیں کہ کچھ بچا ہو گیا نہیں اس میں۔ سلمان، شادی جب بندہ کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور ان کے کئی ارمان ہوتے ہیں، تو آپ کے ارمان اور خوشیاں جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اور یہ ہم آپ کا فرنیچر اور یہ سب سامان ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن زیادہ جو آپ خفا ہوئے تو کس دوران آپ خفا ہوئے اور اپنے جو سامان کو دیکھ رہے تھے؟ جی، میں تو اس وقت زیادہ خفا ہوا، اور مطلب میرا دل اور آنسو نہیں رک رہے تھے، میرا دل بہت خفا ہو گیا تھا، بیٹھ گیا تھا ایک دم، کہ میں چھت سے دیکھ رہا تھا ایک ایک سامان کو، کمروں سے نکل رہا تھا، کچھ باہر بہ گیا، کچھ ادھر ہی ٹوٹ گیا۔ اور اس کے علاوہ 20 دن سیلاب سے تقریباً 20 دن پہلے میں ایک ایک سامان کر کے، مطلب مہنگا ایک ایک کر کے اپنے روم میں سجایا میں نے۔ تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے میں نے اپنے کمرے میں خرچ کیے تھے
اپنے دوستوں سے مطلب میں نے باہر وقت گزارا تھا ملیشیا میں، تو وہاں کے جو دوست تھے ان سے پیسے ادھار مانگ کے میں نے اپنے کمرے میں سب کچھ لگایا تھا جو مطلب ایک امیر کے گھر میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنا کمرہ ایسا سجایا تھا، اور پانی آ کے 5 منٹ میں سب کچھ برباد کر گئی۔ اب میرے کمرے میں صرف چٹائی ہے، وہ سب کچھ تو ختم ہو گیا جی، آپ خود سوچیں۔ جی شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، یقیناً سلمان کی شادی کی جو خوشیاں تھی وہ سیلاب میں بہہ گئی ہے، اور اس وقت آپ میرے عقب میں اس کا فرنیچر اور پورا سامان دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ پورا پانی میں جو ہے یہ خراب ہو گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ سلمان کا ایک بڑا بھائی موجود ہے، ان سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ سلمان کی شادی کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کی شادی بھی چند ہی دنوں میں ہونے والی تھی، لیکن ان کی جہیز کا جو سامان ہے وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، اور ان کی خوشیوں پر بھی پانی پیر گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی بہن کی بھی شادی تھی تو کتنے محنت سے آپ نے یہ ان کا جہیز اور ان کا سامان جو ہے یہ آپ نے لیا تھا، اور اب وہ بھی سیلاب میں بہہ گیا؟ جی میرے بہن کی جو جہیز کا سامان تھا، وہ جو میرا بھائی بھی ہے وہ ملیشیا میں اس نے 2-3 سال گزارے پیسے اکٹھے کر کے، اور کچھ زیور وغیرہ 1 تولہ 2.5 تولہ تقریباً اس کا تھا، اور بہت سارا سامان جو الیکٹریشین کا تھا، سوٹ وغیرہ، یہ سب کچھ یہ تھے جو سیلاب میں بہہ گئی، اور ابھی اس میں کچھ چیزیں بچ گئی ہے لیکن وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور سارا کچھ بہہ گیا، سیلاب لے گیا۔ اتنے سالوں کی محنت اور اتنے سالوں کی مشقت ہماری جو وہ سیلاب کی وجہ سے ہمارا سب کچھ بہہ گیا۔ یہ بتائیں کہ کب اور کیسے پتہ چلا آپ کو کہ سیلاب آیا، اور کیونکہ یہ صبح سویرے کا وقت تھا تو کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بس ایک مرغزار کی طرف سے ایک فون آیا کہ سیلاب نکل گیا ہے اور آپ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کریں، لیکن وہ سیدھا ہے، ہماری اس طرف پر نہیں آتا وہ، تو ہم باہر تھے اور ککاری کی طرف سے بھی فون آیا کہ سیلاب نکل چکا ہے، آپ جلدی سے۔ تو ہم گھر آئے، اور میرے بہن کی سیلاب سے 1 دن پہلے اس کی بڑی آپریشن پر ایک بچی ہوئی تھی، وہ بھی مر گئی اس وقت، اور وہ ہم نے دفن کی۔ تو پھر صبح سیلاب آیا، وہ میری بہن جو ہے بڑی آپریشن اس نے کی تھی، ہم نے اس کو لے جا کر ادھر ایک بلڈنگ میں رکھ دیا، اور سارے بچوں وغیرہ سب کچھ کو لے گئی۔ اور جب ہم میں اور میرا بھائی واپس گھر آئے تو ہم نے کہا یہ دروازہ بند کر لیں گے، کچھ سامان نہ لے جائے سیلاب، تو اس پر ہمارا زور نہیں آیا۔ یہاں تک پانی آ گیا سینے تک، لیکن ہمارا زور نہیں آیا، پانی زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ بس ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور چھت پر کھڑے ہو گئے، اور ایک سامان گھر سے نکل کر سیلاب کی طرف چل بسا۔ تو کس ٹائم بہت ناراض ہو گئے، بہت خفا ہو گئے کہ یار یہ سامان اور یہ سب کچھ جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں، تو کس ٹائم آپ کو زیادہ افسردگی ہوئی؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہماری ماں کا دل جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، آنسو اس کی نہیں رک رہی اب تک۔ ماں تو ماں ہوتی ہے سب کی، لیکن میری بہن جو ہے وہ بھی آج تک رو رہی ہے، میرے بھائی جو ہے وہ بھی آج تک بہت خفا ہے، وہ ناراض، اس کو تو تقریباً شادی کے 20 دن بھی نہیں ہوئے تھے، اور سیلاب سارا فرنیچر سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہ سامنے اس کا فرنیچر کا ادھر ہے، لیکن وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صحیح ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یقیناً بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہاں پر ان کا جو سامان ہے وہ چند ہی دنوں پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اور پھر سیلاب نے یہ ساری خوشیاں جو ہے اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، اور ان کا پورا جو سامان تھا، ان کے فرنیچر اور شادی کا جو جہیز کا سامان تھا وہ دریا برد ہو گیا۔ اس کی بہن کی بھی شادی ہونے والی تھی، تو ان کا جو سونا اور اسی کے ساتھ ان کی بھی جہیز کا جو سامان تھا وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا۔ ایک اور پروگرام کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔